18-20 سال روزانہ درس ہوتا تھا، جمعرات کے علاوہ شب جمعہ لوگ جاتے تھے، صرف 3 دن درس ہم نے متعین کر دیا، 4 دن چھٹی 3 دن درس۔ جب چھٹی ہو تو پھر آپ برابر 4 رکعت نفل زیادہ پڑھا۔ آج ہمارا سبق ہے بڑے بڑے گناہ کون سے؟ سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک، اس کے بعد جو بڑے گناہ ہیں وہ 300-400 ہیں، بڑے گناہ 300-400۔ علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، الزواجر، الزواجر یہ کتاب ہے، آج کل نیٹ کی سہولت ہے، الزواجر لکھ لو، الزواجر کی ترجمہ اور ٹک کتاب ڈاؤن لوڈ ہو۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ایک ایک پڑھتے جاؤ اور اس سے بچتے جاؤ۔ بڑے بڑے گناہ بہت زیادہ، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک، اس کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ بدعت سیئہ، بدعت دین میں اضافہ، اتنی زیادہ جماعتیں بڑھتی ہیں اور بنتی ہیں، زیادہ جماعتیں کہ دین میں نئے نئے اضافے کرتے ہیں۔ نئی جماعت کس طرح بنتی ہے؟ نئی جماعت اس مسجد والوں نے عید کے لیے اذان شروع کر دی، عید کے لیے اذان نہیں ہے انہوں نے شروع کر دی، تو نیا فرقہ بن گیا، نئی جماعت بن گئی۔ دین میں اضافہ کرتے جاؤ اور نئے نئے فرقے بناتے۔ جی اتحاد ہونا چاہیے سب کہتے ہیں، اتفاق ہونا چاہیے سب کہتے ہیں، لیکن جب بہت سارے فرقے ہوں، بہت ساری مسجدیں ہوں، ان کا نظریہ الگ الگ ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی اختلاف کرتے ہیں، مولویوں کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس جگہ پر چور کو پکڑو نا کہ غلطی کس کی ہے؟ جو شرک کرتا ہے نیا فرقہ بناتا ہے، جو بدعت کرتا ہے وہ نیا سکول آف تھاٹ بناتا ہے۔ اگر شرک ختم ہو جائے لوگ توحید پر آ جائیں اور بدعت ختم ہو جائے لوگ سنت پر آ جائیں، ایک جماعت ہو۔ چور کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے۔ چور کون ہے؟ جو بدعت کرتا ہے۔ شرک و بدعت ختم کرو، اختلاف ختم۔ دین میں اضافے کرتے جاؤ، نئے نئے فرقے بنتے جائیں گے۔ دلیل جمعے کی اذان ہے، ہاں عید کی اذان ہے نہیں، انہوں نے عید کی اذان شروع کر دی نیا فرقہ۔ بولو مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3۔ فلانی مسجد والے 4 پڑھتے، انہوں نے 4 شروع کر دی، نہیں جماعت۔ وہ جو مسجد والے ہیں وہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال بڑا گناہ، بڑے گناہ 3: شرک، کفر اور بدعت سیئہ۔ اور پھر اس کے بعد بڑے گناہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر کی روایت، عبداللہ ابن عمر، عمر کے ساتھ وہ نہیں پڑھو گے، پر زبر پڑھو گے، عمر، دیکھو کہ عمرو، عمر کے ساتھ وہ ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ عمرو، عمرو۔ جب عمر کے ساتھ وہ ہو آخر میں اس کو پڑھنا ہے عمر، عین کے زبر کے ساتھ، ویسے عمر۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو، اس کی بہت تشریحات میں کر چکا ہوں، شرک پر بہت بول چکا ہوں، لیکن 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھو شرک کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بولو، عبادت کس کے لیے؟ اللہ۔ عبادت کس کے لیے؟ اللہ۔ 2 باتیں یاد کرو سکتے، عبادت کس کے لیے؟ اللہ۔ تو سجدہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے نا، تو کس کو سجدہ کریں گے؟ اب بت کو، انسان کو، مردے کو، زندے کو، قبر کو سجدہ کرنا چاہیے، اور لوگ کر رہے ہیں۔ جاؤ قبرستانوں پر، دنیا جہان کی جگہ سجدے ہو گئے، قبر کچی ہوگی، ایک بارش چاہے لاکھوں قبریں ہوں، قبر کا ایک ہی مقصد ہے، ہم نے یہاں آنا ہے بس،
شرک سے بچے. عبادت کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ اب ہم لوگ کروڑوں روپے کی بات بتا رہا ہوں, نام نہیں دوں گا, اٹیک مضبوط کرو. مزاروں پر سجدے کیوں ہیں؟ مزار کاروبار کے اڈے کیوں ہیں؟ کچھ لوگ مولوی ایسے موجود ہیں, کچھ مولوی ایسے موجود ہیں, وہ اس سے کھاتے ہیں, لہذا وہ شرک کے خلاف بیان نہیں کرتے ہیں, شرک کے خلاف بیان نہیں کرتے ہیں. بڑے مشہور مولوی ہیں, بڑے مولوی ہیں, اور ان کے نیٹ پر ٹاپ کے اونچے مضبوط شعرا بیان کر رہے ہیں. شرک کو نہیں بولتے, شرک کو نہیں بولتے ہیں. ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, ابھی کتنے مضبوط مقرر, کتنے شعرا بیان. ابھی جاؤ گاڑی ہے روانہ, وہاں سامنے لوگ ان کے سچ ہے. سمجھ گئے میری بات؟ بولو نا, کرتے نہیں کرتے ہیں؟ گاڑی لے جاؤ, ان کی قبر پر بھی سجدے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کے مولویوں نے شرک ان کو نہیں بتایا, بدعت نہیں بتائی ہے, اس لیے ان کے مزاروں پر شرک و بدعت سے بعد میں ہوتا ہے. عقل مند نہیں چاہیے. رسم و رواج عورت آگے بڑھاتی ہے, اس کے فیشن کا فائدہ, باہر نکلنے کا فائدہ, فیشن کا فائدہ. اور بدعات کو کون لاتا ہے؟ مولوی, کیونکہ مولوی کا پیٹ میں ہر بدعت کا فائدہ مولوی کے پیٹ میں. دنیا جہاں کی جتنی بدعتیں ہیں یہ کیوں بند نہیں ہوتی؟ اس کو مولوی چلاتے ہیں. کیوں؟ مولوی کے پیٹ پر. عقل مند کی اشارہ. عبادت کس کے لیے؟ اب آگے چلو, شرک کو سمجھنا ہے. پہلی بات عبادت کے لیے. دوسری بات مانگنا کس سے؟ یار میں اس آدمی کو کہتا ہوں پانی لاؤ, یہ دنیا کا اسباب ہے, میرا ٹھیکہ لگاؤ, دنیا کا اسباب ہے. اسباب کے تحت اور غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. بابا سے بیٹا مت مانگو, مولوی تک ختم کر دو, ختم ہوگی. وہ جو شرک والے مولوی ہوتے ہیں نا, مشرک مولوی, بکری داڑھی سمیت مشرک مولوی, اوے مولوی خود مشرک ہے. ہمارے خلاف یہ لوگ کو نہیں کہتے پانی دے دو, امی کو نہیں کہتے پانی دے دو, ڈاکٹر کو نہیں کہتے میرا ٹیکہ لگاؤ. یہ خود بھی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, لہٰذا یہ خود بھی مشرک ہے. تو اپنے مریدوں کو خراب کر دیتے ہیں. یہ عقل مند کی اشارہ ہے. اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. اس کو سمجھو. پانی دے دو, ٹیکہ لگاؤ, ڈاکٹر صاحب علاج کرو, یہ اسباب کے تحت مانگنا یہ جائز ہے, سنت ہے. پانی دے دو, ٹھیک ہے. غیر اللہ سے مانگنا شرک. اللہ سے مانگو, اس کا مطلب سمجھو. آج سارے سمجھ جاؤ. جہاں اسباب کے دروازے بند ہو جائیں, یہ بتاتا ہوں ایک لطیفہ سنو. ابھی میں آ رہا تھا, وہاں پر ایک آدمی مجھے کہا یا علی مدد, یا عبد القادر جیلانی مدد. گاڑی ٹھیک کرتا ہے, موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے ادھر. تو میں نے کہا اب میں بولوں کہ بولو. میں نے کہا یا علی مدد, میں نے کہا یا عبد القادر جیلانی مدد, کہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا بولو یا عمر مدد, یا ابو بکر مدد. اس کا سارا بندی ہے کہ یہ تو نہیں بولوں گا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, تو ابو بکر عمر عثمان, جب شیخ القادر جیلانی ابو بکر عمر عثمان کو مانتا ہے, بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بس سر نیچے کر. میں نے کہا بولو یا عمر مدد. یہ سارے الفاظ غلط ہیں. مدد صرف اللہ سے, مدد صرف اللہ سے مانگو. دوبارہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مانگنا کس سے؟ کون سا مانگنا؟ جہاں اسباب کے دروازے بند ہو جائے. بولو بولو, سمجھو, علماء بھی سمجھے, عوام بھی سمجھے کہ کسی اور سے صرف اللہ سے مانگو. تبلیغی بھی کہتے ہیں, تو باہر وہ جو تبلیغوں کے خلاف لوگ ہوتے ہیں, یا تبلیغوں نے اللہ سے مانگو, کسی اور سے مت مانگو, تو آپ ان سے پانی مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں سارے ہم سے اس لیے اس طرح ہوتا ہے؟ جواب, جب اسباب کے دروازے بند ہو جائیں, قدرت اللہ سے مانگنا شرک ہے. اس طرح یا اللہ مجھے بیٹا دے دے, شادی تو کر دو, 2 میلاد تو کر دو, 3 اگر
شرک سے بچا دے. کس سے بچا دے؟ دوسری بات، کسی کو قتل کرنا حرام. 6 وجہوں سے کسی کو قتل کر سکتے ہو. 6 وجہوں کے علاوہ غصے میں کسی کو قتل کرنا ہمیشہ جہنم میں دے دو. 6 وجہ کون سی ہیں پھر کبھی بیان کریں. وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا. بینکوں کا سود نہیں ہے تو سود کس وجہ کرنا ہے؟ اگر بینک کا سود نہیں ہے تو سود کس وجہ کرنا ہے؟ تو بینکوں کا سود ہے. بینکوں کا سود نہیں ہے. سود کیا چیز ہے؟ گدھے کا نام ہے یا گائے کا نام؟ یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد میں بھاگنا، نامحرم عورت یا محرم ہو یا نامحرم ہو جھوٹی اس پر تہمت لگانا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی 100 سال بات کرتا ہے مقبول شدہ، لیکن وہ کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے جھوٹی، زنا کی، کوئی بدکار ہے زنا کی. اس آدمی کے 100 سال کے عبادت کو اللہ تعالیٰ جلا کر اس آدمی کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دے. 100 سال کی بات. کسی پر تہمت نہیں لگانا، کسی کے خلاف بات نہیں کرنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، سب کے لیے دعا کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. صلی اللہ